بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کی پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ عوامی دباؤ ہے یا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ یہ جو اپنا شہباز گل صاحب ہیں، انہوں کی تکلیف بڑی ودی پئی ہے، اور حمزہ شہباز شریف صاحب کے لیے ویل ڈن بہو جی۔ یہ معاملہ کیا ہے سارے کا سارا، اس پر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ پہلے حمزہ شہباز شریف صاحب کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، پچھلے 4 سال سے کم از کم پاکستان کے اوپر ایک ایسی حکومت مسلط تھی، اور پنجاب کے اوپر خاص طور پہ، جس کے سربراہ عثمان بزدار وایا فرا بی بی وایا اپنا بنی گالا، اور پھر آج آگے کون؟ عمران خان۔ یہ ایک وایا میڈیا سی بھاجی پورے دا پورا پنجاب کے حکمرانوں کا، اور ان 4 سالوں کے دوران کم از کم میرا خیال 8 ایک عیدیں تو گزری ہوں گی، چلو 7 لا لو، 8 نہیں گزری ہیں تو 7 تو گزری ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ 7 عیدوں میں نے نہیں دیکھا لاہور کے اندر کسی جگہ کے اوپر صفائی کا پراپر انتظام، خاص طور پر یہ جب بڑی عید آتی ہے، یعنی عید الاضحیٰ جسے کہتے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں پر لوگ اپنا ایک مذہبی فریضہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، یعنی قربانی کے جانور ہوتے ہیں اور ان کو ذبح کیا جاتا ہے، اور پھر ان کی علائشیں ہوتی ہیں۔ سر تعفن، بدبو ہر طرف شہر چ نکلنا عذاب ہوندہ سی۔ میں نے کل بھی دیکھا، آج بھی دیکھا، اور میں صرف اپنے گھر سے آفس نہیں آیا، بلکہ میں ظاہر ہے آپ بہنوں کی طرف، بھائی کی طرف جاتے ہیں، رشتہ داروں کی طرف جاتے ہیں، تو میں جس جگہ پہ گیا ہوں وہاں پر میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ مجھے سڑکوں کے اوپر کھڑی ہوئی یا بکھری ہوئی وہ علائشیں نظر نہیں آئیں۔ اگر وہاں پر کوئی کوڑا دان موجود بھی ہے تو وہ علائشیں نیڑے کتے نہیں پئیاں باجی، اور سڑک کے اوپر مجھے مسلسل جو ہے وہ نظر آئے علائشیں اٹھانے والے ٹرک، بڑے ہی ایک جافشانی کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ ویسے ان لوگوں کے لیے ضرور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، جتنی کم تنخواہ کے اوپر یہ لوگ کام کرتے ہیں، یہ بڑا ظلم ہے سر، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں۔ ان کی تنخواہیں جو ہے نا 17ویں گریڈ افسر تو بہت ہی ہونے چاہیے، اور دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ انگلینڈ میں چلے جائیں، سب سے زیادہ جس کی تنخواہ ہوتی ہے، یعنی پر آر جس کو سیلری کہا جاتا ہے، وہ سر ان لوگوں کو ملتی ہے جو سڑکوں کی صفائی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ نہ ہوں تو پھر سر آپ صاف ستھرے نہیں رہ سکتے۔ تو ان کی جو سیلری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 17ویں گریڈ دے اس بابو تو ود ہونی چاہیے بہو جی، پاویں امتحان پاس کر کے آیا، ان کی سیلری جو ہے نا کم از کم اس حساب سے ہونی چاہیے۔ بہرحال پتہ نہیں، اب یہ ظاہر ہے کہ برہمنہ کا معاشرہ ہے، اس کے اندر شودرانوں اور ماڑے لوگوں کہتے بہت ہی تنخواہ ملتی ہے یا دین دیندہ کوئی۔ حمزہ شہباز شریف صاحب نے ایک کام کیا تھا کہ 100 یونٹ جو ہے نا، انہوں نے کہا پاجی یہ پیسے پنجاب کو مت دے گی، غریباں نو بجلی دا بل نہیں دینا پائے گا، وہ سارے برہمنوں نو تکلیف ہو گئی۔ یہ خاص طور پہ جو تحریک انصاف ہے، یہ ایلیٹ کلاس کی ایک نمائندہ جماعت ہے بیسیکلی نا۔ عمران خان چونکہ ایلیٹ میں پھرتے رہے نا، دنیا دی ایلیٹ چ پھردا رہا، انہوں دی جڑیاں بڑھیاں سن انہوں نے ڈانس ڈونس کرتا رہا، بیچاں تے نہاندا نوندا رہا، ادھر گیا انڈیا گیا تو وہاں پر بھی یہی حالات تھے، پاکستان کے اندر بھی اس نے اسی قسم کا ایک ماحول پیدا کیا ہے۔ تو تکلیف ہو گئی پائن کہ ہائے ہائے غریباں نو بھاجی پیسے کیوں جان، ہاں امیراں نو جانے ہون، ججاں نو، جرنیلاں نو، مطلب ہے کہ بیوروکریٹس نو جانے ہون، نس کے پیسے دیندے نے۔ ماتڑ آدمی دے گھر جناب 1213 روپے دا فائدہ ہو جائے، یہ برداشت نہیں ہوا انہیں، اور نس کے پہنچ گیا جناب ایک اور برہمن دے کول، یعنی سکندر سلطان راجہ صاحب کے پاس، الیکشن کمیشن جو ہیں ان کے پاس چلے گئے، اور ظاہر ہے انہوں نے تو بھائی بڑا تڑا کٹنا سی۔ انہوں نے غریب آدمی کے گھر میں جو یہ ایک سکون آیا تھا، ایک سائے آف ریلیف تھا کہ یار ایسے مہینے سی بجلی دا بل نہیں دینا، یہ اتنا بڑا ریلیف ہوتا ہے ذہنی طور پر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اس بات کا، کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ بھائی میں بجلی دا بل نہیں دینا، تو یہ اتنا بڑا ریلیف ہے۔ لیکن انہوں نے کیا نا، اسی تے یہ ریلیف تو لین ہی نہیں دینا، ذہنی سکون تو آن ہی نہیں دینا، لہٰذا انہوں نے جناب اس پر پابندی لگا دی۔ بہرحال سر کوئی نہیں، اللہ تے ہے نا سر، کوئی گل نہیں، اللہ خیر کرے گا، غریباں نو بہت زیادہ ریلیف انشاءاللہ تعالیٰ لبن گے کہ، اور یہ نا برہمن یہ بات یاد رکھے سر، میں بڑی وارن کرنے کے انداز میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے غریب آدمی جو اس ملک کا، اس معاشرے کا پسا ہوا آدمی ہے نا، جو محنت کش ہے،
اس کو ریلیف نہ دیا تو سری لنکا میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں مناظر سر، وہ مناظر تھے ہر محلے دے نظر آن گے. یہ میں آپ کو ابھی بتا دوں. غریب کو ریلیف دینے کی تکلیف جن لوگوں کو ہے نا، وہ اپنے 300 کنال دے گھر دے جپا میں جنی مرضی ٹائگرز دی فورس لے کے بیٹھے رہو، جس لئے پبلک نکلے گی تانوں لکن دی جگہ نہیں لبے گی. اس حالات سے بچیں، غریبوں کو ریلیف لینے دیں. عمران خان صاحب اس طرح کی حرکتیں مت کریں. بہرحال ان کی سیاست ہے جناب، انہوں نے کی ہے، بھگتن گے بھی انشاءاللہ تعالی. تو بہرحال حمزہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی سر، اور اب پہلی عید الاضحیٰ ہے ان کے دور میں، تو بڑی صفائی کا انتظام تھا. اس پر ویل ڈن حمزہ شہباز شریف. لیکن مجھے ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہنی پڑ رہی ہے کہ کراچی کے اندر سر بڑے برے حالات ہیں، اور کراچی میں جو پانی ہے سر وہ انج چل رہا ہے جویں لاہور دی نہر چ پانی نہیں چل رہا. اینا پانی اتھے بارشوں کے بعد آیا ہوا ہے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 14 سال ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو، اور یہ مسلسل ہر بار یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ فلاں کا کیا دھرا ہے، یہ فلاں کا کیا دھرا ہے. تو پائن تو بھی تو 14 سال ہو گئے نا، کچھ خدا کا خوف کریں. اب اگر کوئی نالے کے اوپر گھر بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں کے آپ کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اسی ہے نا غریباں نو نہیں سائڈ تے کرنا کیونکہ یہ کہاں جائیں گے، تو ان کو متبادل جگہ دیو یار. اے ملک ریاض نو جو دے جاندے ہو ساری جگہ، انہوں نے بھی دے دیو غریباں نو جگہ، کوئی فرق نہیں پہ چلا، ٹھیک ہے. اور نالا صاف کروائیں، وہاں سے نالے کی صفائی ہوگی تو پانی اپنے راستے سے، نیچرل راستے سے جائے گا، تو کراچی نہیں ڈوبے گا. مجھے کم از کم یہ لگتا ہے کہ اتنا صحیح مسئلہ ہے، اس سے زیادہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن سر اس میں دیہڑیاں بہت بڑی ہیں جو مجھے بتایا جا رہا ہے ادھر ادھر سے. اب ظاہر ہے کراچی کے ایگزیکٹ حالات جو ہیں وہ کراچی والے بہتر جان سکتے ہیں، میں تو اندازہ ہی لا سکتا ہوں، یا جو ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے وہ دیکھا ہے. کوشش میں نے کی ہے پیپلز پارٹی کا موقف لینے کے لیے، وہاں کے بلاول اس کے ترجمان سے میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ بزی ہوں گے. ظاہر ہے وہاں پر مرتضیٰ وہاب بھی اور سی ایم سندھ بھی سارے سڑکاں دے لانگ شوز پا کے اور پانی کٹا رہے ہیں. لیکن پائنے مسئلے کا حل نہیں گا، اے شو بازی کی ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہر سال بارش ہوگی، ہر سال پانی آتا ہے، تو ہر سال کراچی ڈوبیا ہوتا ہے، ہر سال تسی بستی کراندے ہو. بہتر ہے کہ کوئی مسئلے کا پراپر حل تلاش کرو اور ان اس پاسے لے کے جاؤ. میں کم از کم یہی سمجھتا ہوں. لیکن یہ حالات سر صرف ادھر نہیں، سوابی بھی ڈوبا پہ ہے، کوئٹہ بھی ڈوبا پڑا ہے، یہ کے پی کے کی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ پانی میں ہے. مگر میڈیا کو صرف اور صرف کراچی نظر آتا ہے. اسی لیے نظر آتا ہے سر کراچی، میں آپ سے عرض کروں، کیونکہ وہاں پر یہ جو میٹر ہے نا ریٹنگ والے، یہ سب تو بہتے لگے ہیں، اور ریٹنگ آئے گی ٹی وی کی تو اشتہار آئے گا. اشتہار نہ صرف آئے گا بلکہ ادھر ریٹ بھی ود ہوئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سب مایا کا چکر ہے بھاجی. یہ سیٹھ آدمی جو ہے نا، سیٹھ لوگ سارے کے سارے پیسہ کمان لی ٹی وی چینل کٹے انہوں نے کوئی ان کا مقصد یہ نہیں کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو، پاکستان میں جمہوریت ہو، پاکستان میں عام آدمی کو ریلیف ملے. اس چیز سے ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں. جنہیں سیٹھ نے بالکل میں کلیئر کٹ بات کروں، اس لیے جو عام آدمی مجھے سنتا ہے، میں اس تک یہ پیغام واضح طور پہ پہنچانا چاہتا تھا. اب میں آتا ہوں جناب کہ یہ ایک نا اپنا فیملی تھی جو احسن اقبال صاحب کے ساتھ جنہوں نے بدتمیزی کی تھی وہ بھیرا کے اوپر، اس فیملی نے پھر فیل کیا، وہ احسن اقبال صاحب کے گھر گئے، وہاں پر جا کر انہوں نے معافی مانگی. اسامہ شیخ فیملی ان کا نام ہے. وہاں پر وہ گئے اور انہوں نے سوری کیا کہ یار ہم نے غلطی کی، ہمیں شرمندگی ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. پہلے ہی ظاہر احسن اقبال صاحب کہہ چکے سن کہ میں نے ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنی. لیکن جو بریڈ عمران خان نے پیدا کی ہے، جس وائرس کا شکار کیا ہے اور لوگوں کو، اس کا نتیجہ یہی ہے. اور وہ عمران خان تو خانہ جنگی چاہتا ہے. یہ بات احسن اقبال صاحب کی درست تھی. میں ویسے یہ سمجھتا تھا کہ اس کا سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے. اس فیملی نے اپنے طور پہ فیل کیا، یہ بہت اچھی بات ہے. یہ سب سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ اس فیملی نے اپنے طور پہ اس بات کو فیل کیا اور پھر وہ جا کر انہوں نے معافی مانگی. اور ظاہر ہے کہ عوامی دباؤ ہے. جو ٹویٹر کے اوپر بڑا ٹرینڈ چلا بھاجی، بڑا یوتھیا نے بڑا انہوں کاموں چک کے رکھا، لیکن اس کے مقابلے کے اوپر جو عام شہری ہے پاکستان کا، جیدہ جاگدہ شہری، مطلب ہے رووٹ والے ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں، جیندے جاگدے شہری جو ہے، انہوں نے بہت پریشر ڈالا اس فیملی کے اوپر اور انہوں نے اس عوامی دباؤ کو قبول کیا اور جا کر انہوں نے معافی مانگی. بہت اچھی بات ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن پائے یوتھیے کسی پاسے ٹکر ہی رہے، انہوں تکلیف ہوئی جا رہی ہے. شہباز گل صاحب، بہت سارے یوتھیے انہوں دے پاسے دے، انہوں دے قبیلے دے صحافی بھی بہت سارے بول رہے ہیں کہ آئی بی نے پریشر ڈالا ہے، میرے پاس اس طرح کی اطلاعات ہیں، فلاں کہہ رہے ہیں پنجاب پولیس نے پایا ہے. بہت یعنی انہوں نے اپنے لوگ جڑا نا اس واقعے نو عجیب و غریب بڑھانے کی کوشش کی. لیکن
شہباز گل صاحب کا میں ریفرنس دینا چاہتا ہوں، اور شہباز گل صاحب تکلیف میں کیوں ہیں وہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ جناب ان بیچاروں پر پریشر ڈلوا کر، دھمکیاں دے کر، ریاستی مشینری استعمال کر کے معذرت کروا لینے سے کہ آپ چور نہیں رہیں گے۔ اب یہ شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں، اعجاز بنے گا بہو جی، یہ بھائی صاحب جو ہے نا، ان کی بیگم صاحبہ وہ پاکستان کے آپ کے اور میرے پیسوں سے چلنے والی یونیورسٹی کا کوئی کروڑ سوا کروڑ روپیہ کھا کے اتوں نسی ہے، اور نہ پی ایچ ڈی کر سکی ہے، نہ ڈگری آئی ہے، نہ وجہ سامنے آئی ہے۔ وہ جب پوچھتے ہیں اس کے اندر جو ہوتی ہے قائمہ کمیٹی، تو وہاں پر جناب شبلی فراز صاحب اٹھ کے تو لڑ پڑتے ہیں کہ جناب آپ سیاسی دباؤ ڈال رہے ہیں اور یہ سیاسی معاملات میں لے کے جا رہے ہیں۔ حالانکہ شبلی فراز صاحب کو کوئی سوچنا چاہیے کہ وہ پائے نا اور کچھ نہیں تو تسی احمد فراز دے پتر ہو، کوئی خدا دا خوف کرو۔ عمران خان تے میرے مطلب ہے کہ وہ تے اج تہاڈا لیڈر بنیا ہے، کل وہ نہیں ہوئے گا تو پھر بھی ایسے طرح دے پھر اس حرکتوں سے تسی شرمندہ ہو گے۔ سر یہ پبلک کی منی گئی ہوئی ہے، تو اس لیے اس پر تھوڑا سا آپ کو سینسیبل بات کرنی چاہیے۔ شبلی فراز صاحب آپ کی بہت عزت ہے، بڑا ریگارڈ ہے، اور صرف اس لیے کہ آپ احمد فراز کے صاحبزادے ہیں۔ ہم نسبتوں کے اور جو ہے نا وراثت کے ماننے والے لوگ ہیں سر، ہم عقیدتوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو کسی کو یہ بات سمجھ آئے گی، یوتھیاں تو بالکل نہیں آئے گی، کیونکہ وہ تو اس طرح دینا نا کہ کسی دی عزت کرنی ہی نہیں۔ وہ کہندے عزت کرنے والا بندہ پی ٹی اے ہو ہی نہیں سکتا، نہ عزت کروان والا۔ بہرحال اچھا جی، وہ کہتے ہیں جناب یہ چور نہیں رہیں گے، آپ چور ہیں، اور رہتی دنیا تک دنیا آپ کو اسی تعارف سے جانے گی۔ یہ شہباز گل صاحب فرما رہے ہیں۔ بڑی تکلیف ہی چپرا، بہت زیادہ تکلیف کہ ہائے ہائے ایک فیملی نو اسی انفیکٹ کیتا سی، انہوں کو یوتھیا وائرس چمڑیا سی ساڈی گفتگو دے نال، او بھائی دوبارہ انسانوں سے واپس چلے گی، زومبیز کے قبیلے سے واپس چلے گی۔ بڑی تکلیف ہو رہی سر ان کو۔ اچھا، آپ کتنے چھوٹے آدمی ہیں کہ پریشر ڈال کر گھر آئے لوگوں وہ بھی ایک خاتون کی معذرت پر شہی مار رہے ہیں۔ سر میں آپ سے عرض کروں کہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو ہے نا، یہ بدتمیزی کیوں کرتے ہیں، یہ بد تہذیبی کیوں کرتے ہیں، یہ اس کی وجہ بھی انہوں نے خود بتائی ہوئی ہے، لیکن وہ وجہ میں آگے تھوڑا سا جا کے بتاتا ہوں۔ پہلے میں اس پر بات کر لوں۔ وہ جو شخص ہے جس کی فیملی اور جو وہ خود وہاں پر موجود تھا، اس نے جیو کے اوپر بھی اور باقی ٹی وی چینلز کے اوپر بھی میں نے دیکھا انہوں نے اپنے ٹیلی فون پر بات کی ہے میڈیا کے ساتھ، اور انہوں نے کہا ہے کہ یار سانوں محسوس ہویا ساڈے تے کسے نے پریشر نہیں پایا بہو جی۔ اچھا، وہ جس طرح کی ممی ڈیڈی برگر فیملی ٹائپ لوگ ہے نا، انہوں تے پریشر نہیں پی سکتا۔ پاکستان کی سوسائٹی کے اندر ماڑے تے پریشر پیندا پائیں، ماتڑ تے پیندا ہے۔ آپ سائیکل والے پہ پریشر ڈال سکتے ہیں، موٹر سائیکل والے تے پا سکتے ہو، سزوکی مہران چلانے والے تے پا سکتے ہو پریشر۔ یہ جس طرح کی فیملی تھی، جس طرح سے وہ ان کے کپڑے تھے، جس طرح سے وہ کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ لگتے ہیں نا، کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ لگتے ہیں۔ جڑا ماڑا ہوئے نا سر، وہ تے بیچارہ مری سیر کرنے جا ہی نہیں سکتا، وہ تو ایکو صورت جانا ہے کہ جی جناب کوئی ٹور جا رہے ہوئے تو وچ نال بس دے لمک کے چلا جائے۔ ماڑا آدمی تو اتنا افورڈ ہی نہیں کرتا۔ آپ مری سیر کرنے کے لیے جائیں، اگر اپنی گاڑی کے اوپر جائے تو سر 20 تو 25,000 کا پٹرول اور دیگر خرچہ ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ رہنا کھانا پینا تو الگ بات ہے، اور اس کے بعد پھر آل دا وے آپ احسن اقبال کے گاؤں جائیں اور وہاں پر جا کے معافی مانگے تو مطلب ہے لاکھ روپے کا خرچہ ہوا ایسے کرنے کے۔ میرا نہیں خیال، ایسا نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں پڑا۔ انہوں نے از خود اپنے ضمیر کا پریشر لیا، لیکن ضمیر نام کی چیز جو ہوتی ہے نا، وہ انسانوں میں ہوتی ہے سر۔ اس کو وہ یوتھیائی وائرس جو ہے نا، سب سے پہلے جس چیز کو جا کے ختم کرتا ہے وہ ضمیر ہوتا ہے، اور وہ ضمیر جن لوگوں کا ختم ہو جاتا ہے وہ سر ظاہر ہے مکمل یوتھی ہے، اور جہاں بیچارا تھوڑا تھوڑا جاگدا ہوتا ہے وہ ماڑے موٹے یوتھی ہے۔ اے میرا خیال تھوڑے جے ماڑے موٹے سن، اینا ضمیر جاگ گیا اور وائرس نو شکست دے دیتی انہیں، اور یہ معافی مانگنے چلے گئے۔ بہرحال میں اس فیملی کو ویلکم بیک سر، اور انسانوں کے معاشرے میں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ انسانوں کے معاشرے میں رہنے کی توفیق اور ہدایت دے کے رکھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ بدتمیزی کیوں کرتے ہیں، اور یہ میں پلے سے نہیں کہنے لگا سر، یہ شہباز گل صاحب نے خود فرمایا، اور مطلب اس بات کا جو ہے نا وہ صرف اتنا ہے کہ جیڑا پی ٹی آئی جو ہوئے گا وہ بدتمیزی ہو سکتا ہے، شریف آدمی کا پی ٹی آئی میں کام کوئی نہیں ہے۔ یہ شہباز گل صاحب کے 2 ٹویٹ ہیں، دونوں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، دونوں کو پڑھ کے جو میں نے نتیجہ حاصل کیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں ہوں گے تو بدتمیز ہوں گے، اور اگر عمران خان کے آپ ترجمان ہوں گے تو پھر آپ مہا بدتمیز ہوں گے۔
پھر آپ ترجمانی کر سکتے ہیں۔ ٹویٹ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگوں اب۔ انہوں نے کہا جی کہ یا خان کا بھرپور دفاع ہو سکتا ہے یا پھر میرا پروفیسر تہذیب یافتہ والا امیج رہ سکتا ہے۔ اگر آپ بھرپور دفاع کریں تو میڈیا میں موجود دوستوں سے دشمنی پڑے گی، پارٹی کے اندر سب آپ کو برا کہیں گے، سوشل میڈیا پر آپ کو برا کہا جائے گا، لیکن میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، اپنا گڈی گڈی امیج رکھوں۔ اچھا جی، اب یہ آپ ٹویٹ آپ کے سامنے بھی چل رہا ہے سر، یعنی وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں شہباز گل صاحب کہ جناب میں اگر اس طرح کی بدتمیزی نہیں کروں گا تو پارٹی کے اندر بھی سارے مجھے برا کہیں گے، اور اگر میں نہیں کروں گا بدتمیزی تو میں عمران خان کا دفاع نہیں کر سکوں گا۔ یعنی یہ پارٹی بدتمیزوں کی ایکچولی شہباز گل صاحب اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ یار اندازہ لگائیں کہ سچ نکل گیا منہ سے۔ میں نے کل آپ کو شاید کل کے ولاگ میں کہا تھا کہ فیاض الحسن چوہان صاحب سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ فیاض صاحب تسی ویسے تو چنگے بھلے آدمی ہو یار، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ چائے پیتے ہیں، آپ اکثر فون کر لیتے ہیں، کہیں مطلب اور کچھ نہیں دے بہا کے چاہ پیا چھڑ دے، تو اس دوران تو آپ کے منہ سے نہ کوئی بد تہذیبی نکلتی ہے، نہ کوئی آپ ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ بھائی بڑا منہ پھٹے، لیکن جب آپ میڈیا پر آتے ہیں تو آپ کے منہ سے کوئی اچھی گل نکلتی نہیں سر، چنگی گل تھوڑے منہ نکلتی نہیں، وجہ کیا؟ تو انہوں نے بڑا ہنس کے بڑا ایک مسکرا کے مجھے کہا تھا بٹ صاحب تسی چاہتے نہیں ہو کہ میں وزیر رہا، ٹھیک ہے، یہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا۔ تو یہ سر یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان کا جو دفاع ہے وہ بدتمیزی سے کیا جا سکتا ہے۔ پھر دوسرا ٹویٹ کیا شہباز گل صاحب نے، اور اب اپنے پہلے ٹویٹ کو کور کرنے کی جو ہے نا ایک کوشش کی ہے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب خان پر گھٹیا حملے کیے جاتے ہیں تو آپشن بچتے ہیں، اپنا پڑھا لکھا امیج برقرار رکھیں، مہذب بنیں، ہلکا پھلکا جواب دیں، سب آپ کو مہذب کہیں، یا پھر جیسا منہ ہو ویسا جواب دیں۔ اچھا اب میں آپ سے عرض کروں، عمران خان پاکستان کی موجودہ پچھلی 10-11 سال کی سیاسی تاریخ میں سب سے بدتمیز سیاستدان کے طور پہ سامنے آئے۔ انہوں نے مخالفین کے لیے جو کم از کم لفظ رکھا ہے نا، کم از کم وہ ہے چور، ڈاکو، کرپٹ۔ یہ کم از کم الفاظ ہیں جو وہ دوسروں کے لیے استعمال کرتے ہیں جو سیاسی مخالفین ہیں، زرداری صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے تو وہ ڈیزر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی ان سارے جو انہوں نے القابات دیے ہوئے ہیں اس کے جواب میں کبھی میاں نواز شریف کے منہ سے کوئی ایسا گھٹیا لفظ سنا ہو؟ کبھی آپ نے مریم نواز کے منہ سے سنا ہو؟ کبھی آپ نے بلاول بھٹو کی زبان سے سنا ہو؟ کبھی آپ نے آصف زرداری کی زبان سے سنا ہو؟ کبھی آپ نے مولانا فضل الرحمان یا شہباز شریف کی زبان سے اس طرح اسی جو پیرائے میں جواب جو ہے وہ سنا ہو؟ تو مجھے ضرور بتا دیجیے گا، میں نے آج تک نہیں سنا ان کے منہ سے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں ان کے ترجمانوں کی طرف۔ مریم اورنگزیب صاحب ہیں سر، میں نے آج تک نہیں ان سے سنا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی لفظ بولا ہو۔ مریم اورنگزیب جو ہیں وہ پہلے بھی منسٹر رہی ہیں، اس دفعہ پھر منسٹر ہیں، وہ اپوزیشن میں تھیں تو رابطے رہتے تھے، ہن حکومت سے آ کے نہیں رہتے، وہ اکثر ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ تو مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ جب اپوزیشن میں تھی تو میں نے ایک دو بار ان سے کہا کہ جس طرح کی وہ ادھر سے زبان آ رہی ہے، آپ تو بہت ہی مطلب پولائٹ قسم کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ اپنی تہذیب بتاتے ہیں، بٹ صاحب ہم نے اپنی تہذیب بتانی، یہ فرق ہے۔ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے میری بات ہوئی، قمر زمان قاہرہ سے کئی بار بات ہوئی، میں نے اس طرح بلاول بھٹو صاحب سے اس حوالے سے بڑی بات کی، ان کے جو ارد گرد کے لوگ تھے کہ سر آپ لوگوں کی طرف سے اس شدت کا جواب نہیں آتا جس شدت ادھروں حملہ آتا ہے، تو کہتے ہیں یار انہوں دا اپنا مطلب ذہن ہے، اور ہم لوگ جو ہیں ہم تہذیب کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، کوئی نہیں، فیصلہ عوام نے کرنا ہے، عوام کر لیں گے۔ یہ شو بازی کرنا چاہتے ہیں، یہ پھکڑ پن کرنا چاہتے ہیں، ہم پھکڑ پن نہیں کر سکتے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چانڈیو صاحب جو ہیں وہ اکثر اس قسم کی بات کہتے ہیں کہ یار یہ آپ کی تہذیب ہے، آپ اپنے پاس رکھیں، میں اپنے طریقے سے بات کرتا ہوں۔ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کی میں لیڈرشپ کی مثالیں دے رہا ہوں۔ ہاں کبھی کبھی عابد شیر علی گرمی کھائی ہے اور وہ لیڈرشپ کے نزدیک ہونے کی کوشش کے چکر میں کھا جاتے ہیں اور اس طرح کی بات کر دیتے ہیں، لیکن سر عرض یہ ہے کہ ایک بات تو طے ہوئی نا سر، شہباز گل صاحب نے اس کا اعتراف کر لیا کہ اگر آپ یوتھی ہیں تو اس کا مطلب آپ بدتمیز ہیں، اور اگر آپ بدتمیز ہیں
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں رہ سکتے ہیں. اگر آپ بدتمیز نہیں ہیں تو پھر آپ پی ٹی آئی میں نہیں رہ سکتے. ایک بات اور، اگر آپ مہا بدتمیز ہیں تو پھر آپ عمران خان کا دفاع کر سکتے ہیں. حالانکہ یقین کیجئے کہ عمران خان کی طرف جو سب سے زیادہ طنز کیا جاتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی ان کا نام لے لیں، نیازی صاحب کہہ دیں وہ چھڑ جاندہ پا جی. حالانکہ نیازی یار کاسٹ ہے، اور نیازی ہونے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں چاہا پیدا کر دیا. تو یہ جواب میں جو کچھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ حملہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ، جو کیا کچھ کتنی گھٹیا غلیظ ترین گفتگو اور غلیظ ترین حملے پی ٹی والوں نے نہیں کیے. کبھی سر ادھر و جواب نہیں آیا، کبھی انہوں نے ٹیرین کا حوالہ نہیں دیا، کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ سرٹیفکیٹ گئی ہے ویخ ذرا تینوں آئینہ وہانے ہیں، کبھی نہیں کہا انہوں نے. یہ جو ہیں، یہ جو اپنا کیا نام اس کا، عمران خان اینڈ کمپنی، وہ لو لیول کا کوئی لیول ہی نہیں چھڑیا سر انہوں نے. اور شہباز گل نے اعتراف کر لیا کہ سر اگر آپ کو پی ٹی آئی میں رہنا ہے اور اگر آپ کو عمران خان کا دفاع کرنا ہے تو صرف بدتمیزی ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شہباز گل صاحب کے اس سچ کے بعد پی ٹی آئی کے اوپر کسی قسم کی تنقید یا پی ٹی آئی کے حوالے سے تنقید تو خیر ہو سکتی ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی اچھائی کی امید جو ہے نا، وہ میرا خیال ہے نہیں رکھنی چاہیے. اچھے الفاظ کی امید نہیں رکھنی چاہیے. ڈاکٹر شہباز گل صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوگی. سر میں کہڑی تاری ڈگری ویکھی یا نہیں ویکھی، آپ کلیم کر رہے ہیں، میں مان لیتا ہوں. لیکن پی ایچ ڈی والے جو بندے ہوتے ہیں نا سر، ان کی رہتل دستی، ان کی گفتگو بتاتی ہے، ان کے بولنے چلنے کا انداز بتاتا ہے کہ وہ پی ایچ ڈی ہے. آپ اپنا میرا خیال پی ایچ ڈی والا امیج برقرار رکھو. اگر آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں، آپ کے دوست احباب رشتہ دار جو ہیں، وہ سر آپ کے تعارف سے بچتے پھرے کہ ساڈا پتر ہے، ساڈا کزن لگتا ہے، اور معاشرہ سر اس طرح آپ کی عزت نہیں کرے گا. معذرت کے ساتھ یوتھیے کرتے ہوں گے جن میں آپ آج کل رہ رہے ہیں، لیکن ساری زندگی نہ آپ نے یوتھیوں میں رہنا ہے، نہ یہ یوتھیاپا جو ہے ساری زندگی چلنا ہے. نہ سر اتھے چلے سی 1945 تو مک گیا سی، تو نہ ایتھے چلنا ہے. بہرحال فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میرے پاس جتنی اطلاعات تھیں وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں. آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ.